حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی اہلہ فقد غزا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا ہے اس کی جو شخص مدد کرتا ہے وہ بھی گویا کہ جہاد میں ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا ہے اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا انتظام کرنے والا وہ بھی گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے بتلایا کہ اگر کوئی شخص خود اللہ کے راستے میں جاتا ہے وہ تو عظمت والا ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی اگر ایسا بندہ ہے کہ خود جا نہیں سکتا، جسمانی لحاظ سے کمزوری ہے، کوئی دنیاوی اعتبار سے مجبوری ہے، خود نہیں جا سکتا، لیکن ایسا کیا کہ جو جہاد کے لیے نکلا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مدد کی ہے، اس کے لیے ہتھیار کا انتظام کیا یا اسی کے لیے مالی لحاظ سے کوئی انتظام کیا، اس کے گاڑی کا سواری کا کوئی انتظام کیا، اسی کو حوصلہ دے کر کے اس کو بھیجا، کوئی بھی اگر اس طرح سے کام کیا نہ جانے کے باوجود یہ مجاہد ہی کہلائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو خود نہیں جا سکتا لیکن جس ٹائم پر مجاہدین جا رہے تھے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، یہ ان کے ساتھ ملاقات بھی نہ کر سکا کہ ان کو کچھ تعاون کرے، ان کی کوئی مدد کرے، حوصلہ افزائی کرے، بعد میں پھر ایسا کیا کہ اس کے گھر کا انتظام کرتا رہا، راشن بھیجتا رہا، اگر کوئی بچے ہیں تو ان کی خرچی وغیرہ دے کر کے دل بہلاتا رہا، اور کوئی بیمار وغیرہ ہو گیا تو ان کا علاج معالجہ کرتا رہا، اگر گھر میں کچھ پریشان ہوئے تو پھر ان کو تسلی دیتا رہا۔ اسی طریقے سے کسی بھی طرح سے کسی بھی نوعیت سے مجاہد کے گھرانے کی مدد کی تو یہ بھی مجاہد کی طرح ثواب کا حقدار ہوگا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، جہاد کرو، مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، مجاہد کی مدد کرو، یہ درجہ بھی آپ نہ پا سکے تو پھر کم از کم اس کے گھر کا خیال رکھو تو بھی آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ جہاد خود کتنا بڑا عظیم کام ہوگا، اس وجہ سے جہاد کے ساتھ محبت ہر مومن کی علامت ہے۔ جہاد سے بھاگنا، جہاد کے خلاف سے دور رہنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ جس نے جہاد بھی نہیں کیا، نیت بھی نہیں کی اور مرا تو منافق ہو کر مرا۔ اس وجہ سے نیت میں یہ ضرور رکھو، ہر وقت ہر بندے کا یہ ارادہ ہونا چاہیے، جب بھی علماء کی سرپرستی میں، عمران خان کی سرپرستی میں نہیں، یہ ظالم ناچ گانے کو، بے حیائی کے اسی فنکشن کو بھی کہتا ہے یہ میرا جہاد ہے، اللہ کی لعنت ہو ظالم کے اوپر کہ جہاد کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کہتا ہے گولیاں لگی، گولی لگی نہیں، چھرے شاید لگے ہوں، گولی میں تو چھرے ہوتے بھی نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کچھ خراشیں آئی ہیں۔ ایک شخص شیطان کو اگر خراشیں آئی بھی ہیں اس کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کر دیا، یہ تیرا جہاد ہے منافق آدمی؟ جہاد تو یہ ہے کہ علماء، یہ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، علماء شہید ہو رہے ہیں، لیکن اپنے مشن کو روکتے نہیں ہیں اور یہ بھاگ گیا۔ خیر یہ الگ چیز ہے، لیکن جہاد کا مقدس نام، مقدس عبادت صرف اسلام کی سربلندی کے لیے ہو سکتی ہے۔ جن ناچ گانوں کو، ساز باجے کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اس منافق اعظم نے، ظالم نے اسی ناچ گانے کو جہاد کا نام دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اسلام کا توہین نہیں ہے بھائی۔ کوئی بندہ گانے کو کہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی بندہ کسی اخبار کو بولے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں،
تو اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ کوئی بندہ خنزیر کو، کتے کو کھا کر کے اور بولے کہ میں بکرے کو کھا رہا ہوں، بکرے کو بیچ رہا ہوں. یہ کوئی بندہ دودھ شراب کو پی کر کے بولے کہ یہ دودھ کا کاروبار کر رہا ہوں اور دودھ کا کام ہے، جیسے یہ کھلم کھلا جھوٹ اور منافقت ہے. اس ظالم کی پوری پالیسی یہی منافقت اور اسلام کا مذاق اڑانا ہے. کلمہ نہیں پڑھ سکتا، لا الہ الا اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتا، پھر بھی اس کو شرم نہیں آتی، کہتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. اور افسوس ان منافق مسلمانوں پر ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ اسلام کا نمائندہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مقدس عبادت کی اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ جانے والا بھی کامیاب، اس کی مدد کرنے والا بھی کامیاب، اس کے گھر کا خیال کرنے والا وہ بھی کامیاب. اور جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اتنی بڑی عبادت کیوں ہے جہاد؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا دین سربلند رہے، اللہ کا دین سربلند رہے. اس کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ جہاد ہے. مدرسہ دین کی سربلندی کے لیے ہے، جہاد ہے. تبلیغ دین کی سربلندی کے لیے ہے، جہاد ہے. دینی نظام نافذ کرنا، دین کے لیے سیاست کرنا اگر دین کے لیے تو یہ بھی جہاد ہے. خانقاہوں میں دین سکھایا جا رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے. کوئی بھی عمل اس لیے کرنا کہ دین کی سربلندی ہو، بے حیائی ختم ہو، بے پردگی ختم ہو، شراب نوشی اور بے دینی کے سارے کام ختم ہو، یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے جہاد کی، علماء کی سرپرستی میں جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے، علماء کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے اور ہر طرح کی فتنے کی چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.